تبلیغ و دعوت کے دوسرا مقصد کیا ہے کہ دنیا پر محنت کرنے کے بجائے آخرت کی تیاری کی محنت کریں. دنیا میں رہنا نہیں، دنیا میں رہنا نہیں، اس پر رات دن اپنی قوت خرچ کر رہا ہے، اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس کا فکر نہیں ہے. جب بندہ بن کے دنیا میں لگ گیا اور اس میں پھنس گیا تو اس کو نکالنے کے لیے دعوت تبلیغ کا نظام ہے کہ اس کو دنیا کے بجائے آخرت کی طرف اس کا رخ پھیرو. تیسرا مقصد تبلیغ و دعوت کے نظام کا کیا ہے؟ تیسرا مقصد تو کیا ہے کہ یہ انسان جنت کی طرف جانے کے بجائے جہنم میں اپنا واسطہ بنا رہا ہے. رات دن محنت کر رہا ہے کس طرح سے جہنم میں چلا جاؤں. شیطان قسم کھا کر آیا تھا کہ میں ان سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، اس لیے اس نے سب کے پیچھے لگ کے وہ اپنے راستے پر ڈال دیا ہے کہ بجائے اس کے کہ جنت میں جانے کا فکر کریں، سب محنت کا رخ ہو گیا جہنم میں جانے کا اختیار کر رکھا ہے. اور چوتھا مقصد تبلیغ و دعوت کا کیا ہے؟ چوتھا مقصد تبلیغ و دعوت کا کیا ہے کہ رواج اور رسم اور فیشن کے بجائے احکام الہی کے مطابق زندگی گزارے. رواج، رسم اور فیشن یہ انسان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں، عذاب الہی کو پکارتے ہیں. تبلیغ و دعوت کا یہ ہے کہ جب یہ اس میں پھنس جائے اور یہ مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کو بتاؤ کہ اس سے نہیں ہے، رسم و رواج پر چلنے سے کچھ نہیں ملے گا. اللہ کے حکموں کے مطابق تیری زندگی ہوگی تو دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری ہے. چاروں چیزوں کو ذہن میں اچھا رکھیے. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا پورا نظام پورا بیان کر دیا ہے اور بتایا ہے اے انسان تجھے عقل دی ہے، تجھے علم دیا ہے، تو پوچھ اپنے آپ سے کہ تجھے پیدا کیوں کیا ہے. ہر چیز کی پیدائش کا ایک غرض ہوتی ہے. ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ما خلق السماوات والارض الا بالحق، یہ صحیح چیز کے لیے پیدا کیے ہیں، یہ خامخواہ کے لیے پیدا نہیں کیے. تو انسان تجھے کس لیے پیدا کیا ہے؟ تجھے پیدا کرنے کی غرض کیا ہے اس کو سمجھ. تجھے پیدا کیا ہے میں نے کہ تو میرا مصاحب ہو، میرا درباری ہو. ساری مخلوقات میں سے تجھے میں نے اپنے درباری اور مصاحب ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. اب میرا مصاحب بننے کے لیے، میرا دربی بننے کے لیے تجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے تو خود سوچ. اس کی پیدائش کی غرض بتائی ہے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ آخرت میں اللہ کا مصاحب اور درباری ہے انسان، اور دنیا میں اللہ کا نائب ہے.